کم بیک۔ کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا، رئیس گوٹ سے بارود سے بھرا ٹرک پکڑ لیا، 3 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑک، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی غلام اصفر مہیسر کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا برآمد ٹرک سے 2000 کلو گرام سے زائد بارودی مواد ملا، بارود سے بھرے 30 ڈرم اور 5 گیس سلنڈرز بھی برآمد کیے۔ دہشت گرد نیٹ ورک کے تانے بانے بشیر زیب، کالعدم BLA، فتنہ ہندوستان اور مجید بریگیڈ سے ملتے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ زیلن جار کہتے ہیں دہشت گردوں کی مہران بیس سمیت اہم تنصیبات ہدف تھی۔ کراچی کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا ہے۔ رئیس گوٹ کراچی میں سی ٹی ڈی سندھ ہمراہ پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نے مشترکہ چھاپا مار کارروائی کرتے ہوئے 1 عدد مزدہ ٹرک جو ایکسپلوسیو سے بھرا ہوا اور تیار تھا، 30 سے زائد پلاسٹک کے بڑے ڈرم، 5 سلنڈر، 2000 کلو گرام سے زائد بارودی مواد، ٹائمر کارڈز، ڈیٹونیٹر، ان تمام کی برآمدگی کر لی گئی۔ دہشت گرد جو گرفتار ہوا اس کی نشاندہی پر مزید 2 دہشت گرد گرفتار ہوئے۔ ان کے نام نیاز قادر اور گنگ ولد قادر بخش، حمدان اور فرید ولد محمد علی، جلیل احمد اور فرید ولد محمد نو۔ ان کی وابستگی کمانڈر بشیر زیب نیٹ ورک جو کہ کالعدم تنظیم BLA اور مجید بریگیڈ فتنہ الہندوستان سے ہے۔ بیرون ملک اس کی تمام پلاننگ کی گئی ہے۔ اس میں جو فیسیلیٹیٹرز ہیں اور جو ہینڈلرز ہیں ان کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ کراچی میں بارود سے بھرا ٹرک پکڑے جانے کے بعد کئی خواتین گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر خواتین سمیت متعدد افراد حراست میں لیے گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ دھماکہ خیز مواد کی تیاری کا سامان شہر کے مختلف علاقوں سے خریدا گیا۔ ہائی ایکسپلوسیو مواد انتہائی مہارت سے تیار کیا گیا تھا جسے ڈیفیوز کرنے میں مشکلات پیش آئیں۔ افسروں نے جان خطرے میں ڈال کر ارد گرد کی آبادی کو بھی بچایا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ دہشت گردوں کی جانب سے دہشت گردی کی منصوبہ بندی کئی ماہ سے جاری تھی۔ شہر کی معاشی سرگرمیاں سبوتاژ کرنا چاہتے تھے۔ یونیورسٹی آف لاہور میں ڈی فارمیسی کی طالبہ کی خودکشی کی کوشش، 4تھی منزل سے کودنے پر فاطمہ شدید زخمی ہو گئی۔ جنرل اسپتال میں وینٹیلیٹر پر زیر علاج، ساتھی طلبہ حاضری، سلیبس اور کلاس میں سوال اٹھانے سے متعلق شکایات سامنے لے آئے۔ اسپتال انتظامیہ نے انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ 19 دسمبر کو یونیورسٹی کے اسی مقام پر ڈی فارمیسی کے طالب علم اویس نے بالائی منزل سے کود کر خودکشی کی تھی۔ بولا کہ گھر کی طرف سے کوئی اس کو مسئلہ نہیں تھا، ٹیچرز پریشرائز بچوں کو کرتے جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ تنگ ہو کے اس طرح کے اقدامات میں مجبور ہوتے ہیں۔ کیمپس کی پالیسیاں ایسی ہیں، کوئی لیگل چیز بھی دے رہے ہوتے ہیں، آپ اتھینٹک چیز بھی دے رہے ہوتے ہیں، آپ کی اٹینڈنس کمپنسیٹ نہیں کی جاتی۔ 3% plus attendance fee is paid. As a first semester student, she joined the university in September 2025. Universities نہیں ہے بلکہ overall ایک ڈائلیما ہے کہ ہمارے یہاں mental health, well-being, psychiatric issues ہیں، ان کو ٹیبو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بھی ایک انسیڈنٹ اسی طرح کا ہوا تھا۔ انکوائری کمیٹی ہیز بین سیٹ اپ۔ یونیورسٹی آف لاہور میں فاطمہ کی خودکشی کی کوشش کے واقعے پر کیمپس بند کر دیا گیا ہے۔ منگل سے تمام کلاسز آن لائن ہوں گی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے واقعے کی انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے 8 رکنی انکوائری کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈین فیکلٹی آف لا جسٹس ریٹائرڈ محمد بلال خان کمیٹی سربراہ ہوں گے۔ فاطمہ کے کلاس فیلوز محمد عامر اور اسما خان بھی کمیٹی میں شامل ہیں۔ سابق ISI چیف فیض حمید کے بھائی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نجف حمید اور ساتھیوں کے خلاف جعلی دستاویز پر اراضی منتقلی کا مقدمہ FIA اینٹی کرپشن سیل میں درج کیا گیا۔ نجف حمید اس وقت حلقہ پٹواری اسلام آباد تھے۔ ملازم حسین کی اراضی جعلی دستاویزات پر منتقل کی گئی۔ FIA نے انکوائری مکمل ہونے پر مقدمہ درج کیا۔ اسلام آباد پٹوار سرکل میں زمین کے ریکارڈ میں جعل سازی کا انکشاف ہوا ہے۔ مقدمے کے مطابق جعلی رجسٹری اور بوگس انتقالات کیے گئے۔ مقدمے میں سابق حلقہ پٹواری نجف حمید کے ساتھ ریونیو افسر بھی نامزد ہیں۔ متن کے مطابق زمین کی فرد ملکیت اور سرکاری ریکارڈ میں رد و بدل کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ وینزویلا میں تیل تک مکمل رسائی ہونی چاہیے ورنہ دوسرا حملہ بھی کریں گے۔ میکسیکو، کولمبیا اور کیوبا میں بھی کارروائی کا اشارہ دیا۔ They're going to fix the infrastructure and they're going to invest money. We were ready for a second wave. We were all set to go, but we don't think we're going to need it. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long. Cuba is ready to fall. Have to do something with Mexico. Mexico has to get there. وینیزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ دونوں کو بروکلن کے حراستی مرکز سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینہٹن لایا گیا۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر اور ان کی اہلیہ کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔
نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ پر منشیات اور اسلحہ اسمگلنگ کے الزام لگائے گئے ہیں۔ نیو یارک میں وینیزویلین صدر کے بروکلن حراستی مرکز کے باہر احتجاج کیا گیا۔ وینیزویلا کے تیل اور وسائل کے نعرے لگائے گئے۔ اوہایو میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے گھر پر حملہ ہوا ہے۔ توڑ پھوڑ کے وقت جے ڈی وینس اور اہل خانہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ امریکی صدر نے ایران کو زوردار ضرب لگانے کی دھمکی دے دی ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ مظاہرین ہلاک ہوئے تو زوردار ضرب لگائیں گے۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کی صورتحال پر گہری نظر ہے۔ Killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. ایران کے سپریم لیڈر کے خلاف الزامات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دشمن ایک بار پھر جھوٹی اور جعلی خبروں کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ انہوں نے الزامات کو دشمن کی میدان جنگ میں ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش قرار دیا اور کہا 12 روزہ جنگ میں ایرانی افواج نے بہادری اور عزم کے ساتھ وطن کا دفاع کیا۔ ایرانی فوجی اور کمانڈر وطن کے دفاع میں شہید ہوئے اور تاریخ کا حصہ بن گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر مسلح افواج کے سپریم کمانڈر اور قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ غلط معلومات اور ڈیجیٹل دہشت گردی سے اجتناب پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے۔ ایرانی سفیر نے اپیل کی کہ پاکستانی میڈیا تصدیق شدہ اور مستند ذرائع پر انحصار کرے۔ شمالی کوریا نے وینیزویلا پر امریکی حملے کے بعد ہائپرسونک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کا کہنا ہے میزائل تجربے کا مقصد جنگی صلاحیت کا جائزہ لینا ہے۔ وینیزویلا پر امریکی حملہ کھلی جارحیت ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر سرکاری دورے پر چین پہنچنے والے ہیں۔ جاپان اور جنوبی کوریا نے میزائل تجربے کی شدید مذمت کی ہے۔ پنجاب کا سارا پیسہ اس کے عوام پر لگتا ہے، دوسرے وزرائے اعلیٰ پروٹوکول انجوائے کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ مریم نواز کی پھر دیگر صوبوں پر نکتہ چینی۔ مریم نواز نے کہا کہ میرے علاوہ دوسرے وزرائے اعلیٰ میں خدمت کے عزم کی کمی ہے۔ میں نے 2 سال میں صوبے سے رشوت خوری ختم کر دی۔ افسروں کو سفارش نہیں میرٹ پر لگایا جاتا ہے۔ چاروں صوبوں میں اگر آپ کو کہیں کوئی فرق نظر آتا ہے ترقی کا، انفراسٹرکچر کا، بڑا آسان جواب ہے لوگوں کے پاس، پنجاب کو پیسہ زیادہ ملتا ہے۔ یہ صوبہ اس لیے محروم زیادہ ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں۔ میں آن اوتھ اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں، ہر صوبے کے پاس ہاں کمی اگر ہے تو وہ ول ٹو سرو، اس میں کمی ہے۔ کئی لوگ جب چیف منسٹر بنتے ہیں بس اپنا پروٹوکول کیسے انجوائے کریں، اپنے لیے آسانیاں کیسے پیدا کریں، سیاست کی نظر ہو جاتا ہے سارا ٹائم۔ پنجاب کے عوام کا جو پیسہ ہے وہ پنجاب کے عوام پر لگ رہا ہے۔ سب سے پہلے میں نے سفارش کا کلچر ختم کیا، رشوت کا کلچر ختم کیا، ورنہ یہی چیف منسٹرز آفس ڈیلنگ اور ڈیلنگ کے اڈے بنے ہوئے 2 سال ہو گئے۔ ایک آفیسر میں نے سفارش پہ نہیں لگایا۔ آئی جی صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں آج تک ان کو کہا ہو کہ یہ میرا کوئی جاننے والا ہے، اس کو ڈی پی او لگا دیں، ڈی آئی جی لگا دیں۔ حکومت پنجاب کی آسان کاروبار اسکیم میں تقریباً 1 ارب کا فراڈ۔ NCCIA نے بتایا بینک آف پنجاب کے سسٹم میں خامی کا فائدہ اٹھا کر 99 کروڑ کی گڑبڑ کی گئی۔ بینک کی درخواست پر 24 مرد و خواتین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ NCCIA نے پنجاب کے مختلف اضلاع سے 70 سے زائد ملزم گرفتار کیے ہیں۔ ملزمان کی نشاندہی پر مزید چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پاکستان آ کر شادی کرنے والی خاتون کو واہگہ بارڈر پہنچا دیا گیا۔ سربجیت کور کو ویزا ختم ہونے پر واپس بھارت بھجوایا جا رہا ہے۔ سربجیت کور کا ویزا نومبر 2025 میں ختم ہو چکا ہے۔ سربجیت اور ان کے شوہر ناصر حسین کو گزشتہ روز تحقیقاتی اداروں نے حراست میں لیا تھا۔ سربجیت کور نے یاترا کے لیے پاکستان آئی تھیں۔ یہاں آنے کے بعد انہوں نے مسلمان ہو کر شادی کر لی تھی۔ سربجیت کا اسلامی نام نور رکھا گیا۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں درخواست کی تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے جس کا ضمیر زندہ ہے وہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ پانی پی ٹی آئی اپنی رہائی کی نہیں فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں۔ وکلاء تحریک کا اعلان کریں، قوم کا ہر نوجوان ساتھ کھڑا ہوگا۔
کا بھی اگر 1% بھی ضمیر زندہ ہے تو وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا، 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا۔ عمران خان صاحب اپنی رہائی کی بات نہیں کرتے، وہ فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں۔ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے۔ اگر آئین اور قانون کی بالادستی میں، انصاف میں ہمارے گلے بھی کٹ جائے ہمیں پرواہ نہیں۔ آج پاکستان نیچ پر پہنچ چکا ہے، اس سے آگے تباہی تباہی۔ میں اس اسٹیج سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے وکلاء تحریک کا اعلان کریں، پاکستان کا ہر نوجوان آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ بانی محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو نہیں جانتے، حکومت کوٹ لکھپت والے رہا کرائے، وہی بانی سے بات منوا سکتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو، کہا جب تک مثبت ماحول نہیں ہوگا مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ نے نہیں بنایا ابھی تک بات چیت کا، فیصلہ کریں گے۔ ٹیمپریچر نیچے لانا ہے تو نیچے آئے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے یا صادق صاحب سے جب ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے، میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ دوسری طرف سے کون بیٹھے گا؟ علامہ ناصر عباس اور اچکزئی صاحب وہ عمران خان کو جانتے ہی نہیں ہیں، عمران خان ان کو نہیں جانتے۔ ہم یہ بار بار حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ کوٹ لکھپت کے لوگوں کو آپ ریلیز دیں۔ شاہ محمود قریشی، محمود الرشید دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوں گے تو وہ عمران خان سے بات منوا سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی واپسی کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی چین پہنچ گئے۔ محسن نقوی نے شنگھائی کے اسپیشل پولیس فورس بیورو کا دورہ کیا۔ چیف آف کمانڈنگ سینٹر اسپیشل پولیس فورس نے محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ محسن نقوی نے فورس کے زیر استعمال APC بم ڈسپوزل یونٹ کے آلات، جدید ترین واٹر کینن اور دیگر آلات کا معائنہ کیا۔ شنگھائی اسپیشل پولیس فورس کی مارشل آرٹ کا مظاہرہ دیکھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شنگھائی اسپیشل پولیس فورس اور اسلام آباد پولیس فورس کے درمیان باہمی تعاون مضبوط بنایا جائے گا۔ شنگھائی اسپیشل پولیس فورس کی تربیت کا اعلیٰ معیار قابل تحسین ہے۔ سائبیریا سے مہمان پرندوں نے دریائے سندھ کا رخ کر لیا۔ پرندوں نے سکھر کو بھی میزبانی کا موقع دیا ہے۔ پرندوں کے جھرمٹ سے دریا کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے، جسے رپورٹ کیا ہے ناصر جعفری نے۔ رواں سال بھی موسم کی شدت سے بچنے کے لیے سائبیریا سے آئے مہمان پرندے دریائے سندھ پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، جن کی شہری خوب مہمان نوازی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے مہمان پرندے ہیں، لوگ دانا وغیرہ ڈالتے ہیں، بہت ہمیں خوشی ہوتی ہے جب یہ مہمان پرندے آتے ہیں نا، ان پرندوں کی وجہ سے ہی ہم آتے ہیں۔ دریائے سندھ کی موجوں پر تیرتے پرواز کرتے یہ پرندے شہر اور دریائے سندھ کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہے ہیں، جنہیں شہری دیکھ کر خوب محظوظ ہو رہے ہیں۔ مسافر پرندے آئے ہیں یہاں پناہ لینے کے لیے، تو لوگوں کو ان کا خیال کرنا چاہیے، اور یہ ویسے بھی محبت اور امن کی علامت ہے۔ ہم ان پرندوں کو دیکھنے کے لیے آئے اور انہیں دیکھ کے ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ بہت فوٹوز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ بنائی ہیں ہم نے۔ ان چہچہاتے مہمان پرندوں کو دیکھنے کے لیے دن بھر شہریوں کا دریا کے کنارے رش لگا رہتا ہے۔ یہ خوبصورت مہمان پرندے دریائے سندھ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں اور موسم بدلتے ہی واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کیمرہ مین شاہ ولی خان کے ساتھ ناصر عباس جعفری، ARY نیوز، سکھر۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام گلیات کا حسن برف باری سے نکھر گیا۔ کراچی سے آئے مہمان کہتے ہیں برف باری کی وجہ سے ان کا ٹرپ یادگار ہو گیا۔ راجہ محمد ہارون کی رپورٹ۔ سال نو کی پہلی برف باری نے سیاحوں کی نئے سال کی خوشیوں کو دوبارہ کر دیا۔ نتھا گلی، ایوبیہ، ڈونگر گلی اور چانگلہ گلی میں کثیر تعداد میں سیاح موجود۔ کراچی سے آئے ہیں ہم لوگ چانگلہ گلی، اور یہاں کے بہت زیادہ سنو فال ہو رہی ہے، اچھا ہوا، مزہ آ رہا ہے ہم لوگوں کو۔ کوئی سائیکلنگ کر رہا ہے تو کوئی زپ لائن کے مزے لے رہے ہیں۔ بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ آ کے بہت کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں۔ راستے سارے نتھیا گلی کھلے ہوئے ہیں، ساروں کو ایڈوائز ہے کہ آپ خیال سے آئیں۔ طویل خوش سالی کے بعد بارش اور برف باری نے گلیات کے حسن کو مزید نکھار دیا۔ راجہ محمد ہارون، ARY نیوز، گلیات، ایبٹ آباد۔ جاپان میں تاریخ کی سب سے مہنگی مچھلی فروخت کی گئی۔ نیلامی میں بلو فن ٹونا کے $32,40,000 لگے۔ فروخت ہونے والی مچھلی کا وزن 243 کلو گرام ہے، جسے معروف سوشی ریسٹورانٹ کے مالک نے خرید لیا ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ زور و شور سے جاری ہے۔ 36 باصلاحیت کھلاڑیوں کو ماڈرن کرکٹ کے مطابق تیار کیا جا رہا ہے۔ علی حسن کی رپورٹ دیکھیے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی ان دنوں خواتین کرکٹرز کی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کیمپ کو صرف روایتی نیٹ پریکٹس تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ جدید کرکٹ کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے بیٹرز کو 5 مختلف انداز سے بیٹنگ سیشنز کرائے جا رہے ہیں۔ ٹیم مینٹور اور ہیڈ کوچ وہاب ریاض کے مطابق ڈاٹ بالز کو کنٹرول کرنا ترجیحات میں شامل ہے۔
آج کی جدید کرکٹ کھیلنی ہے تو آپ کی یہ جو ڈاٹ بالز پرسنٹیج ہے ریشو ہے اس کو کم کرنا، تو اس کے اوپر اسپیسیفکلی ہم لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کہ سوچ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تنقید سے کبھی نہیں گھبراتا، اگر کسی کو تنقید کرنی ہے تو وہ ضرور کرے لیکن وہ میرے کام پہ کرے. ویمن کرکٹر عالیہ ریاض نے کہا کہ ورلڈ کپ ان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا، خامیوں کو دور کرنے کا اچھا موقع ملا ہے. پرفارمنس میری اتنی کوئی خاص نہیں رہی پچھلے ورلڈ کپ میں، اور اس چیز کو میں ایکسیپٹ کروں گی، اور اب میں نے ان چیزوں پہ بھی کام کیا ہے. اوپنر صدر امین کے مطابق ماڈرن کرکٹ کو سمجھتے ہوئے بیٹنگ میں مزید بہتری فائدہ دے گی. ساؤتھ افریقہ کے باؤنسری ٹریکس ہیں تو ادھر ہارڈ لین زیادہ بال آتا ہے، اس طرح کی ہماری مشین پہ پریکٹسز چل رہی ہیں. پاکستان کا دورہ جنوبی افریقہ 10 فروری سے 1 مارچ تک شیڈیول ہے، جس میں 3 ون ڈے اور اتنی ہی تعداد میں T20 میچز شامل ہیں. کیمرامین دشان مرغوب کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی. فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں ڈاگ چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا. قمر الزمان کی رپورٹ دیکھیے. زرعی یونیورسٹی میں پالتو کتوں کے شوقین افراد کے لیے ڈاگ چیمپئن شپ منعقد کی گئی. ملک بھر سے جرمن شیفرڈ، سائبیرین ہسکی، پگ، ڈوبرمین، لیبراڈور، پوڈل، پٹ بل ٹیریئر اور شٹزو سمیت مختلف نسلوں کے 300 کتے نمائش کے لیے لائے گئے. میرے پاس رشین ڈاگ ہے، ہم نے اسے پارٹیسپیٹ کروایا تھا تو اس نے فرسٹ پوزیشن ایز یوزول، لاسٹ ٹائم بھی اس نے فرسٹ پوزیشن ہی لی تھی، اس دفعہ بھی اس نے فرسٹ پوزیشن ہی لی ہے. شرکاء کا کہنا تھا ایسی سرگرمیاں نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہیں بلکہ جانوروں کی صحت اور دیکھ بھال کے بارے میں شعور اجاگر کرتی ہیں. ٹریننگ کے حوالے سے ہمیں اویئرنیس ملتی ہے اینڈ اسپیشلی فار دا ڈائٹ پلان. ججز نے کتوں کی صحت، تربیت، چال اور خوبصورتی کو جانچا. کامیاب کتوں کو ٹرافیاں، میڈلز اور سرٹیفکیٹس دیے گئے. ڈاگ شو کے انعقاد سے پالتو جانور پالنے والے شہریوں کو اپنے جانوروں کی ڈائٹ اور ان کی ٹریننگ کے حوالے سے مفید معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ قمر الزمان، ARY نیوز، فیصل آباد. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.